بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تو گفتگو یہاں تک پہنچی اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے. اگر عورت بغیر اجازت کے مرد کے نکل نہیں سکتی تو یہ مرد کی حاکمیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. کل جیسا کہ عرض کیا آج بات تیسرے مرحلے میں داخل ہوگی کہ باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے. باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ماں کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے، بہت سخت منزل ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں وہ تقریباً اس انداز سے ہے کہ برابر کی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن دشواری میں جب حالات نارمل ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے. دشواری وہاں ہوتی ہے جہاں ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے. اب لڑکے کے لیے سب سے بڑی زحمت یہ ہے کہ وہ باپ کی طرف جائے کہ ماں کی طرف جائے. مثلا مثال کے طور پر طلاق ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، باپ نے دوسری شادی کر لی. ایک آدمی ایسا ہے بیچارہ بچہ ماں کے ساتھ آ گیا، ماں کے ساتھ رہنے لگا. بیچارے ماموں اپنا ہی خرچ نہیں چلا پاتے تو بہن اور بھانجے کیا چلاتے. وہ پریشان ہے اس کی تعلیم کے لیے. ملاقات ہو گئی مولانا تقی الحضری صاحب قبلہ سے یا ہم سے یا کسی مدرسے کے کسی ذمہ دار سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے اپنا دکھ بیان کیا. انہوں نے کہا بھیا ٹھیک ہے بیٹھیے مدرسے میں آ گئے. تو اب وہ مدرسین بھی بیچارے اس لیے متوجہ ہے کہ بھائی اس کے گھر سے کوئی چونی آنے والی نہیں ہے تو کبھی تقی صاحب نے 150 دے دیا، کبھی وسیع صاحب نے دے دیا، کبھی کسی مدرسے کسی صورت سے. اللہ جب کسی سے ایک نعمت لیتا ہے تو دوسری نعمت عطا کرتا ہے. یہ جو ماں باپ کے جھگڑے میں اس محبت سے محروم ہوا تو ذہن ایسا خدا نے دیا تھا کہ سارے اساتذہ کی توجہ اس کی طرف، پرنسپل کی توجہ اس کی طرف، کچھ نظامت شعر و شاعری ایسی کرنے لگا کہ وہاں کے مقامی مومنین بھی اس سے محبت کرنے لگے. اب جو ایران سے ڈیلیگیشن آیا کمپٹیشن کے لیے امتحان لینے کے لیے، اس میں بیٹھا پہلے ہی نمبر پر کامیاب ہو گیا. اب اس کے جانے کا مسئلہ ہوا تو بھائی حسنین صاحب آپ دے دیے، فلاں صاحب آپ دے دیے، زید صاحب آپ دے دیے. ان سے جگہ 10-5 لے کے
انتظام کر کے اس لڑکے کو بھیج دیا گیا. اس کو پتا ہے بیچارے کو کہ ہمارے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں, ایک ماں ہے, ٹیلی فون کر کر کے اس کو اپنا راضی رکھتا ہے. 15 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے. اب جو اس علاقے سے لوگ زیارت کے لیے گئے, وہاں جو ملاقات ہوئی, اچھا تم فلاں کے ہوتے ہو, تم کو کبھی دیکھا نہیں, کہ وہ کہاں رہے ہیں, ماں بنگلور میں, ہم تو ہمیشہ ماموں کا. اچھا ماشاءاللہ, اب جو آ رہا ہے ظاہر, وہ بتا کہ تمہارا لڑکا قوم میں اس سے زیادہ قابل کوئی ہے ہی نہیں, تمہارا لڑکا قوم میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا تو کوئی ہے ہی نہیں. اچانک کسی قافلے نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے صاحبزادے آنے والے ہیں 20 برس کے بعد. تو اب ان کو ابھی تک تو اس 25-30 برس کے عرصے میں کبھی خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کس حال میں ہے. لیکن جب آیت اللہ ہو کے پلٹنے لگا تو اب ان کو احساس ہوا کہ میں باپ ہوں. لہٰذا انہوں نے ایک خط لکھا کہ سنا ہے کہ تم آنے والے ہو, تم کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھے لکھے ہو, تم کو تو پتہ ہی ہے کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے. باپ اگر آگ کر دے گا تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی. خبردار اگر جو تم ماں کے یہاں گئے, سیدھے تم کو بنگلور آنا ہے. اگر ماں کے یہاں گئے تم کو آگ کر دوں گا. خط پڑھا, چلو ابا کو راضی رکھتے ہیں, اماں کو ٹیلی فون کر لیں گے, ان کو سمجھا لیں گے. ماں ادھر کسی نے آ کے ماں سے چغلی کر دی کہ ابھی تک تو خبر نہیں دی, خط بھیجا, اچھا میں نے دودھ پلایا, ابھی تو باپ نے خبر نہیں دی, آج باپ بن گئے ہیں وہ. اب انہوں نے یہاں سے خط لکھا کہ سنا ہے کہ تم جو ہے باپ کے پاس جانے والے ہو, خبردار کہ تم باپ کے پاس گئے, ساری زندگی اگر تم باپ کے پاس چلے گئے تو یاد رکھو میں دودھ نہیں بخشوں گی تمہارا. تو دودھ بخشنا نہ بخشنا ہو, وہ کس کو بخشوانا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کہ ہماری ذمہ داری ہے یا ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. اس لیے کہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں, ہم کو پلنا ہے, چاہے خدا خود پالے یا کسی سے پلوائے. اللہ آ نہیں سکتا کہ یہ ذمہ داری اس نے باپ کے حوالے کی ہے کہ تم کو پالنا ہے. اب وہ خود پالے, خود پال نہیں سکتے, ماں نے ذمہ داری ادا کی, تو یہ کام تھا باپ کا ہماری پرورش کا. تو یہ شیر بہا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے. لیکن بہرحال اس کے اتنا تو طے ہو گیا کہ والدہ ناراض ہے, اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. اب یہ بیچارہ پریشان ہوا کہ چلو اگر یہاں تک بات, دیکھیے سارا میٹر جو گڑبڑ ہوتا ہے میاں بیوی میں, یہ کچھ خاندان والے بھی کرتے ہیں, یہ کچھ رشتے دار بھی کرتے ہیں, یہ کچھ درمیان والے بھی کرتے ہیں. اگر دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو شاید اس منزل تک بات ہی نہ پہنچے. اور میں اکثر جب ہمارے یہاں اختلافات آتے ہیں, میں الحمدللہ اختلاف نہیں پڑھتا ہوں فیض آباد میں, لیکن جب مسئلہ آتا ہے تو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے نہیں, بیوی سے نہیں تمہارا مزاج ملتا ہے, تم لوگوں کے درمیان جو ایک بچہ ہے, اختلاف کر کے کم از کم اس کی زندگی سے تم نہ کھیلو. تو اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے, کہاں جائیں. اگر وہ ایک بات طے بھی کر لے کہ چلو ہمارے باپ نے کبھی ہمارا کچھ نہیں کیا, ماں کے پاس جاتے ہیں, بہت پڑھا لکھا ہے, بہت بڑا عالم ہے, آیت اللہ گریڈ کا ہے, آیا مجلس پڑھی, مجلس پڑھ کے جیسے ہی گیٹ سے نکل رہے تھے, والد صاحب نے 10 سال میں جانتے ہو ان کے باپ نے آف کر دیا, یہ تو اتنی بڑھیا مجلس پڑھ رہے تھے, اب آپ وہاں لگا کے آئے تھے وہاں پائیں گے, کیا سامنے ان کے والد صاحب بیٹھے, بول چال نہیں ہے باپ سے, باپ نے آف کر دیا, تو چاہے اتنی اچھی مجلس پڑھ کے بیچارہ, تو اس کی زندگی تباہ ہوئی. اب اس کو یہ طے کرنا ہے, اس نے سوچا میں ٹھیک ہے جانے دو, اب وہ چاہے پبلک کچھ کہے, چاہے عوام کچھ کہیں, لیکن خدا کیا کہتا ہے, مجھ کو ماں کے پاس جانا چاہیے کہ مجھ کو باپ کے پاس جانا چاہیے. ایک سلام پڑھیں, کتنی سخت منزل ہے. اور پھر میں یہ روک کے کہتا ہوں کہ اگر درمیان میں, ویسے یوں بھی طلاق نہیں ہونا چاہیے, یوں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, آسمان ہل جاتا ہے, فرشتے ہل جاتے ہیں, اگر مزاج نہیں ملتا. پہلے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے اپنے سے خلاف مزاج کی بیویوں کے ساتھ گزارا کہ نہیں گزارا, اور شاید اسی لیے پیغمبر نے یہ شادیاں کی ہوں کہ کل کو اگر رسول اللہ کوئی تقریر کرتے
کرتے ہیں, کوئی خطبہ دیتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرو, ایسے برتاؤ کرو, تو ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارا امتی یہ آواز دے کہ رسول اللہ کو کیا, ان کو تو جناب خدیجہ جیسی نیک خاتون مل گئی تھی, وہ جو چاہیں کہہ دے, تو ہم ان کو یہ جواب دے سکیں جب ہم ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو تم نہیں گزار سکتے ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک فلسفہ اس شادی کے حضرت کا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ بیچارہ پریشان ہے کہ کرے کیا. پہلی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک توجہ دلائی تھی کہ ہما کا استعمال ہوتا ہے ایک مرد کے لیے, یاد ہے ہما کا استعمال کائے کے لیے تھا. اب یہیں سے آپ کا امتحان شروع ہوگا, پہلی مجلس یاد ہے کہ نہیں. ہما کا استعمال کائے کے لیے ہے, کائے کے دو کے لیے, دو مرد کے لیے, دو عورت کے لیے, دو مرد کے لیے. سوال اپنی اس بات پر قائم ہے آپ میں بولو اگر مانو بولو بنا رکھا نہیں, ان لوگوں سے ہے جو پہلی مجلس میں شریک تھے. ہما کا استعمال ایک مرد کے لیے, ہما کا میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد آ جاؤ. ہما کا استعمال دو مرد کے لیے, ہوم کا استعمال تین یا اس سے زیادہ کے لیے, ہیرا کا استعمال ایک مرد عورت کے لیے. اس کے بعد تسنیہ کیا تھا, ہما. ہما کا استعمال دو عورتوں کے لیے, یعنی ہما کامن ہے, دو مردوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور دو عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رہے. صلوات پڑھو محمد علیہ. چلو بھائی اس طرح سے خط آیا ہے ابا سے اللہ کی طرف سے بھی, پبلک کیا کہتے ہیں ان کا پبلک کا خوف نہیں ہے. ہم کو یہ تلاش کرنا کہ اللہ کیا کہتا ہے, ہم کو جانا کدھر چاہیے. اب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاش ہوئی, تفسیروں کی تلاش ہوئی, چلا بھائی علامہ رشید کی لائبریری میں ساری تفسیریں کرا لی جائے, ایک مسئلہ طے ہو کہ ہم کو جانا کدھر ہے. آیت والدین کے سلسلے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہیں سے خدا نے شروع کر دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین تو پھر وہی عربی ہو گئے. ترجمہ بتائیے کیا ہوا والدین کا. ماں کے لیے عربی زبان میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے, باپ کے لیے عربی زبان میں اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پروردگار عالم چاہتا دونوں الگ لفظ استعمال کر سکتا تھا. وَبِأُمِّكَ وَأَبِيكَ إِحْسَانًا, اپنے ماں اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یا پلٹ کے کہتا وَبِأَبِيكَ وَأُمِّكَ إِحْسَانًا, اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر الگ الگ خدا استعمال فرما لیتا تو ہمارے لیے مشکل آسان تھی. اگر لفظ باپ پہلے ہوتا, باپ کا مرتبہ زیادہ ہے, یا لفظ ماں پہلے ہوتا کہتے ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. ایک ایسی لفظ قدرت نے استعمال کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, طے ہی نہیں ہو سکتا کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اسی پر بات تھوڑا سا رک کر کے ماں باپ کی عظمت بھی مشترکہ طور پر چلتی رہے, تاکہ اس مجلس سے اگر نوجوان نہ خوش ہو تو بوڑھے تو خوش ہو ہی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک احسان کے معنی کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب میاں نے ماہ من با ماہ گردم تفاوت از زمین تا آسمان است. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اسپیلنگ ایک ہے, ہجے ایک ہے, املا ایک ہے, مگر عربی میں معنی ہے, اردو میں معنی کچھ ہے. احسان اردو کا لفظ ہے, اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے احسان کے لیے وہ ہے من. احسان کی تعریف کیا ہے, احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں احسان کہتے ہیں نیکی بلا استحقاق, وہ نیکی جس میں پہل پائی جاتی ہے.
وہ نیکی جس میں ابتدا پائی جاتی ہے. مثلا طے یہ ہوا کہ بھائی ذرا یہاں سے چلو میسور چلا جائے. ایک صاحب بیچارے آئے گاڑی لے کر کے یہ ارادہ رکھتے ہیں حسنین صاحب گاڑی لے کے آئے چلے, اور ایسا لیٹ کچھ نکلے ہڑبڑاہٹ میں تیل ڈالنا بھول گئے. کچھ دور جانے کے بعد گاڑی کھڑی ہو گئی. میں نے کیا کہنا ہے کہ تیل ہی ختم ہو گیا. ادھر سے ایک بندہ خدا آ رہا تھا, وہ حسنین صاحب کو نہیں جانتا تھا نہ مجھ کو جانتا تھا. اس نے دیکھا ایک آدمی ہوا کوا پہنے امامہ لگائے بیٹھا ہوا ہے. کہیے خیریت جناب. میں نے کیا بتایا بھائی, وہ جلدی میں نکلے, تیل نہیں لیا, وہ گاڑی کھڑی ہو گئی, میسور جا رہا. کل یہاں سے 5 کلومیٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہے, ایسا ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا میں نکال کے آپ کو دیا دیتا ہوں, آپ پیٹرول پمپ تک پہنچ جائیں گے. انہوں نے اپنی گاڑی کھولی, اپنا پائپ نکالا, کہیں کر کے 1 لیٹر پیٹرول دے دیا کہ آپ چلے جائیے. چلے گئے. واپسی میں آئے کہ اتفاق سے اسی جگہ پر وہ آدمی کھڑا تھا جس نے ہم کو جاتے وقت تیل. اب اگر ہم بغیر اس کی خیریت پوچھے چلے جائیں تو ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے. اب ہم رکے, کیا ہوا؟ کہنے لگے جو صبح آپ کے ساتھ ہوا تھا. تو ہم نے کہا بھیا نکالیے, ان کو بھی دے دیجیے, بیچارے چلے جا, پہنچ جائے اپنی منزل تک. ہم نے تیل نکالا, ان کو دے دیا. کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی, کچھ مولویوں کا برا بھلا کہنے کہ میں نے کہا میاں شرم کھائیے, اس میسور کے راستے میں ہم نے اپنی گاڑی سے تیل نکال کے نہ دیا ہوتا, پوری رات آپ وہاں ٹھنڈا کھا کے ہو جاتے. تو جن کو واقعہ کا علم تھا انہوں نے کہا مولانا آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں ہے, آپ نے کون سا احسان کر دیا؟ میں کیا مطلب؟ کہ وہ جو آپ نے دیا اس کو تیل صبح وہ آپ کو دے چکا تھا, اب جو آپ نے تیل دیا ہے وہ بدلہ ہو سکتا ہے, احسان. صلوات پڑھیں محمد یہاں ہے جگہ, ادھر ہے. احسان نہیں ہو سکتا ہے. کیا حال ہے ابا کا؟ اب تو بیچارے اٹھ بھی نہیں سکتے, اب تو بیچارے اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے. چھٹی لے کر کے آیا ہوں, مستقل ان کی خدمت میں لگا ہوں. کسی نے پلٹ رکھا, بڑا احسان کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ والد صاحب کے ساتھ. جواب کیا ہوگا کہ جتنی مجبوریوں کا تصور تم ماں باپ کے سلسلے میں کر سکتے ہو, ان ساری مجبوریوں سے گزر چکے ہو, ماں باپ تمہارے ساتھ کر چکے ہیں. اب جو کرو گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے, احسان نہیں ہو سکتا. وہ احسان نہیں ہو سکتا. احسان کو اردو میں احسان کہا گیا, عربی کا احسان نہیں ہے. عربی میں جو احسان ہے اس کے لیے لفظ من استعمال ہوتا. وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کرتے رہو, اچھا برتاؤ کرتے رہو. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما اف, اس میں کسی کو الگ دیا گیا ہے, پھر وہی ہما آیا نہیں آیا. فلا تقل لہما, ان دونوں سے اف نہ کرنا. ولا تنہر ہما, ان دونوں کو نہ جھڑکنا. بقول لہما قولا کریما, ان دونوں سے جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, ان دونوں کے سامنے جب آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت جھلک اور ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا. پوری آیت پڑھ رہی ہے, ہما ہما ہما, دونوں کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا, دونوں سے رخ نہ کرنا, دونوں کے سامنے شانوں کو جھکا کے رکھنا. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور یہ سب کرنے کے بعد کبھی یہ خم پیدا نہ ہونے پائے کہ تم نے باپ کا حق ادا کر دیا, تم نے ماں کا حق ادا کر دیا. کیوں؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا. کتنا بھی کرتے جاؤ تم کبھی باپ کا حق ادا, تم کبھی ماں کا حق ادا. چلیے آج حساب لگا لیجیے, کیلکولیشن کر لیجیے, ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم نے اس کے عوض میں باپ کے ساتھ کیا کیا. اس وقت جب گاؤں دیہات میں پڑھتے تھے 10 پیسے 15 پیسے اس وقت سرکاری اسکول کی فیس تھی. پرائمری پاس کر کے نکل آئے,
انٹر کالج میں گئے, وہاں 20 روپے 2 روپے فیس ہوا کرتی تھی. کل ملا کر کے میرے خیال میں 100-200 روپے کی فیس میں ہماری انٹرمیڈیٹ تک کی پڑھائی ہو گئی. بڑا شور اور ہنگامہ مچایا تھا. تو اس وقت 150 روپے کی ایک سائیکل خرید کے ہمارے ابا نے دے دی تھی ہم کو. یہ پوری زندگی میں ایک سائیکل عطا کی گئی. بڑا شور مچایا تھا, بڑا ہنگامہ کیا تھا. تو ایک مرتبہ لے کر کے شہید ثالث کے مزار پر آگرہ چلے گئے تھے. کپڑوں میں جوڑ لیجیے 2-4 ہزار روپے. اس کے کل ملا کے انٹرمیڈیٹ تک پہنچتے پہنچتے میرے باپ نے میرے اوپر خرچ کیا کتنا 10,000 روپے 20,000 روپے مان لیجیے. اس کے بعد ہم کمپٹیشن میں بیٹھے, MBBS میں آ گئے. ہم کو گورنمنٹ سے وظیفہ ملنے لگا. MBBS کرنے کے بعد اور ہم کمپٹیشن میں بیٹھے, لندن چلے گئے, وہاں بھی وظیفہ ملنے لگا. وہاں سے MS کر کے آ گئے, ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, 1 لاکھ روپے ایک آپریشن کا لیتے ہیں. زبردست آمدنی ہے. پوری زندگی میں میرے باپ نے میرے اوپر خرچ کتنا کیا 20,000 روپے. اس کے عوض میں جو ایک مرتبہ شہید ثالث کی زیارت ہو گئے, ہم نے ٹریول ایجنٹ کو پکڑا. یہ اماں کا پاسپورٹ ہے, یہ ابا کا پاسپورٹ ہے. جب جب زیارت پہ جائے ان کو لے جانا, جب جب عمرے پر جانا ان کو لے جانا, ہر سال حج پر ان کو لے جانا. سائیکل کے عوض میں بہترین گاڑی خرید کے دے دی. وہ جو 2-4 جوڑے کپڑے سلوائے تھے, بہترین ریمنڈ کا سوٹ اور شیروانی سلوا کے دے دی. پوری زندگی میں میرے باپ نے میرے اوپر 20,000 روپے خرچ کیے تھے. میں 20 لاکھ روپے سالانہ خرچ کرتا ہوں. قرآن بتا ہم نے ماں باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آواز آئے گی 20 لاکھ نہیں 20 کروڑ خرچ کرتے جاؤ. نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کیسے نہیں ادا ہو سکتا؟ تم مال دیکھ رہے ہو, تم پیسہ دیکھ رہے ہو, تم دولت دیکھ رہے ہو. مثال دیں اس کے لیے, معمولی سا رکشا چلانے والا باپ دن بھر محنت و مزدوری کرنے کے بعد 20 روپے اس کے ہاتھ میں آئے. 2 روپے کا چاول لے لیا, 2 روپے کا آٹا لے لیا, گھی لے لیا, نمک لے لی, شکر لے لی, 18 روپے بنیے کے ہو گئے, 2 روپے جیب میں بچے جا رہے ہیں. راستے میں محلے کی گلی میں ٹھیلے والا نظر آ گیا. بہترین دسہری آم اس کے ٹھیلے پر لگا ہوا ہے. گھر میں 1-2 برس کا بچہ ہے. ہم کھائیں نہ کھائیں لیکن اس بچے کی کیا خطا ہے. دیکھیے جب تک آدمی صاحب اولاد نہیں ہوتا نا, اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کے اندر اولاد کی محبت کیسی ہے. جب امام حسین نے فرما دیا کہ بیٹا تم کاش صاحب اولاد ہوتا, تو اس کے بعد بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. گئے ٹھیلے کے پاس آہستہ سے, ایک چھوٹا سا 100 گرام کا دسہری اٹھا, کتنے کا ہے؟ ٹھیلے والا بھی ہماری غربت جانتا تھا. اللہ میں لے جاؤ تمہارے لیے. کہنا غریب ضرور ہیں مگر ادھر ادھر کا مانگے گا جھٹکے کا نہیں کھلائیں گے, اپنی محنت و مزدوری کا کھلائیں گے. دیکھیے ہمارے ساتھ بھی مشکل یہی ہے کہ کھلاتے وقت ہم کو اندازہ ہوتا نہیں کہ ہم کہاں سے مال لا کے کھلا رہے ہیں. جب نالائق ہو جاتے ہیں تب اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹا ایسا نکل گیا, بیٹا ایسا نکل گیا. انہوں نے کہا چلو 2 روپے دے دو. 2 روپے دیا, آم لیا, چلا گیا. بیٹا گھر کے آنگن میں گھٹنیوں چل رہا ہے. باپ کی نظر پڑی, ساری تکان بھول گیا. بیٹے کو آغوش میں لیا, آم دھلا, پتلی پتلی تاشیں بنائی, بیٹے کے دہن میں ڈالا. اب بیٹے کو جو دسہری کا تاش کا مزہ ملا, بیٹے کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. ادھر بیٹا مسکرا رہا ہے, ذرا باپ کی آنکھوں کو دیکھیے, بیٹا دسہری کا مزہ لے کے مسکرا رہا ہے. باپ کی آنکھوں میں محبت اور عشق کے آنسو ٹپک رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جذبات کی رو میں بہ کر کے پلٹ کے باورچی خانے کا رخ کرے کہتا ہے, دیکھ رہی ہو ماشاء اللہ اب ہمارا بچہ آم کھانے کے قابل ہو گیا. پوری فصل میں ہمارے باپ نے 100 گرام کا ایک دسہری کھلایا تھا. اب جو ہم MS ہو کے پلٹے, 2 لاکھ اٹیچی میں پڑے ہیں, گاڑی سے گزر رہے ہیں, سامنے آم والا دکھ گیا, گاڑی روکی. ہاں بھائی پیٹی کتنے کی ہے آم کی؟ ارے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کیا دے دیے, 300 روپے دے دیے. 32 کلو کی پیٹی اس نے گاڑی میں رکھی, خود نے زحمت نہیں فرمائی. نوکر سوکر سے کہا لے جاؤ آم کی پیٹی ابا کے کمرے میں رکھ دینا, کہہ دینا جس طرح چاہے کھائیں, جس کو چاہے تقسیم کریں, اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. ختم ہو جائے گا پھر آ جائے گا. اب آئیے پلٹ کے قرآن سے پوچھئے 100 گرام کے مقابلے میں 32 کلو کی پیٹی بھیج دی ہے پالنے والے, کیا میں نے اس 100 گرام آم کا بدلہ چکا دیا؟ میں نے
وہ احسان کا بدلہ پلٹایا، آواز قدرت آئے گی نہیں؟ کیوں؟ اس نے 100 گرام کھلایا تھا، میں نے 32 کلو کی پیٹی بیچی ہے۔ کہا جس وقت اس نے تمہارے دہن میں آم کی قاشیں ڈالی تھی اس وقت اس کی آنکھوں سے عشق اور محبت کے آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ تم نے جب 32 کلو کی پیٹی بیچی ہے، کیا ویسے ہی محبت تمہارے اندر بھی تھی؟ ویسے ہی عشق کے آنسو تمہارے بھی ٹپکے تھے؟ جواب، ہم آم تو پلٹا سکتے ہیں، وہ محبت نہیں پلٹا سکتے۔ جب محبت نہیں پلٹا سکتے تو کچھ بھی کرتے جاؤ، باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ پالنے والے اگر نہیں ادا کر سکتے تو کیا ماں باپ کا حق لے کے مر جائیں؟ ان کا حق اپنی گردن پہ لیے چلے جائیں؟ تم ادا نہیں کر سکتے ہو نا؟ ہمیں کیا پتا کتنی محبت سے پالا انہوں نے، ہمیں کیا پتا کتنے عشق سے انہوں نے ہماری پرورش کی، ہم اسی طرح سے کر بھی نہیں سکتے عشق کا جتنا انہوں نے ہم سے کیا۔ پالنے والے کیا حق لے کے چلے جائیں؟ تم کو نہیں پتا ہے، ہم کو تو پتا ہے نا کہ کس باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، کس ماں کو اپنی اولاد سے کیسی محبت ہے۔ تم مادیات کا جواب دے دو، محبت کا جواب نہیں دے سکتے ہو نا؟ تو آؤ عاجزی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ہم سے فریاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ سلوات پڑھے محمد والا۔ رب، اچھا ایک نکتہ اور یہ سلوات پڑھے محمد والے۔ رب ارحمہما، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر۔ یہ پہلے والے رب سے مراد کون ہے؟ رب ارحمہما، پالنے والے ویسے ہی رحم کرنا، اس رب سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ کما ربیا، جیسا ان دونوں نے پالا ہے۔ یہ دونوں پالنے والے کون ہیں؟ ماں باپ۔ پالنے والے تو بھی شرک سکھلاتا ہے، ہم تجھ کو رب کہیں کہ ماں باپ کو رب کہیں؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، میں نے پیدا کیا ہے کہ ماں باپ نے؟ ماں باپ وسیلہ بنے ہیں، خالق تو ہے، پیدا تو نے کیا ہے۔ کہ جب پیدا ہم نے کیا ہے تو پرورش کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، پالنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یا ہم خود پالیں یا کسی کے ذریعے سے پلوائیں، ہم جس سے کام لیتے ہیں اس کو اپنا نام بھی ادا کرتے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد والا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری۔ شروع آیت میں کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آخر آیت میں کیا ہے؟ کما ربیانی، جیسے پالا ہے۔ اب ماں باپ کی بات نہیں ہے نا، پالنے والے شروع میں تو نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہاں بھی یہی دعا کرواتا کہ دعا کرو کہ پالنے والے ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے پالا ہے۔ مگر یہاں ماں باپ کا ذکر ہے، کما ربیانی رب ارحمہما، ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کر، کما ربیانی، جیسے انہوں نے ہم کو پالا ہے۔ عجب نہیں آواز قدرت ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ آدمی پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے؟ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں مر جائے؟ اب پیدا ہوا ہے، اس کو پلنا تو ہے ہی ہے، تو جب اس کو پلنا ہے تو کوئی تو پالے گا۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو جو پال دے گا، یہ دعا اس کی طرف جائے گی۔ اب اگر یہ بات ہے کہ جو پال دے گا یہ دعا اس کی طرف جائے گی، تو ذرا انصاف سے بتائیے پیغمبر اسلام کو کس نے پالا؟ رسول اللہ کو کس نے پالا؟ میں جناب ابو طالب کے سلسلے میں یہ گستاخی نہیں کرتا کہ ان کے ایمان پر بحث کروں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ذرا ایک ایسا انسان تصور کیجئے کہ ایک طرف نبی امامت کر رہے ہو، علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، دونوں کا ہاتھ بلند ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک طرف نبی دعا کر رہے ہو، دوسری طرف علی دعا کر رہے ہو، اس کا ایمان کس منزل پر ہے؟ صلوات پڑھے محمد والا۔ بھیا یہ دونوں آیتیں پڑھ لی گئیں،
یہ پورا یہاں سے وہاں تک ہما 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 رب ارحمہما، ان دونوں پالنے والوں پر ماں باپ، تو یہ ہر جگہ تو ہما ہی ہما ہے، کیسے الگ ہو کہ ماں زیادہ کہ باپ؟ یہ ایک آیت تھوڑی اور بھی آیتیں تلاش کرو، شاید وہاں کچھ اس طرح کی گنجائش مل جائے. اس لیے جب تو کیس پھنس گیا یا ادھر جانا یا ادھر جانا، کرے کیا؟ تو اب دوسری آیت سمجھ میں آئی، کہا یہ شکریہ والی آیت دیکھو، خدا فرماتا ہے انشکر لی ولے والدے، یہاں بھی وہی بات پھنس گئی، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. طے کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا مرتبہ زیادہ. اب تیسری جگہ قرآن آواز ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کرتے رہو. ایک مرتبہ کسی نے کہا نہیں آگے پڑھو، آگے کچھ ہے ذرا سا. جب تک بات نیکی کی رہی، والدین کا تذکرہ رہا، ماں باپ کا تذکرہ رہا، ہما کا تذکرہ رہا، لیکن ایک مرتبہ قرآن نے لہجہ بدلا، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اے انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقتوں سے تیرا بال اٹھایا ہے، کتنی مشقتوں سے تجھے وجود عطا کیا ہے. جب تک نیکی کی بات رہی دونوں کا تذکرہ برابر سے ہوا ہے. جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی ہے تو قرآن نے ماں کا تذکرہ کیا ہے، باپ کا تذکرہ نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد. اتنا اشارہ ملا. اب اسی میں اگر کچھ حدیثیں حائل ہو جائیں تو شاید مسئلے کا حل. ایک شخص آیا یا رسول اللہ الی من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ. ثم ماں، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ. ثم ماں، اور کس کے ساتھ؟ امک، ماں کے ساتھ. چوتھی بار پوچھا ثم ماں، اور اب فرمایا اباک، باپ کے ساتھ. ایک حدیث میں خود حضرت فرماتے ہیں امکا امکا ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب. ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، پھر باپ کا خیال کرو. رشتہ داروں کو بھی چھوڑو مت، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو اسی قربت کے اعتبار سے رشتہ داروں کا بھی لحاظ. یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر. کہ ماں کا انتقال ہو گیا. فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. باپ کا انتقال ہو گیا. فرمایا شہید دستگیر فرماتے ہیں، فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. چلا گیا. کسی نے مجھے یا رسول اللہ ماں کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، خالہ کی خدمت، باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے، اس لیے کہ اس کو ماں سے رشتہ ہے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ جناب موسیٰ جیسا نبی، جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو علماء ہمارے فرماتے جبرائیل نازل ہوئے. اکثر یہ ہوتا ہے کیا کہ تمہاری ماں کیا حال ہے؟ کہنے لگے اب تو بیچاری جو ہے کھا بھی نہیں پاتی، پی بھی نہیں پاتی، اٹھ بھی نہیں پاتی، بڑی اذیت میں ہے. تو بیٹا نہ بھی کہے اگل بغل یاد ہو، اللہ ان کی مشکل آسان کر دیتا تو بہتر تھا. ان کی مشکل تو آسان ہو جائے گی، اولاد کی مشکل بڑھ جائے گی. جناب موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا، جبرائیل آئے، موسیٰ خدا فرماتا ہے دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا، میں نبی ہوں، میں اللہ کی رحمتوں کے زیر سایہ. یہ آج الگ سے حکم کیوں؟ کہ موسیٰ وہ ماں نہیں رہی جو تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. اب آپ نے غور فرمایا. اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جناب فاطمہ کی بھی حدیث ہے، پیغمبر اسلام کا بھی بترا ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. شہزادی فرماتی ہے جگہ الزم رجلہا، ماں کی خدمت میں لگے رہو، ماں کے قدموں سے چمتے رہو. کیوں؟ فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ جنت اسی ماں کے پیروں کے نیچے ہے. ان ساری روایتوں، حدیثوں کو اور قرآن کی
کی ان آیتوں کو یکجا کر کے اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ماں کی حیثیت کیا ہے، باپ کی حیثیت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مرحوم توفیق رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک پہاڑ ہے، دیکھیے غرور، گھمنڈ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ پیسہ بہت ہو گیا تو غرور ہو گیا، چار آدمی مجلس میں واہ واہ کرنے لگے تو اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہے، بس اصل پورے ہندوستان کے سب سے بڑے ذاکر خود ہی کو سمجھ رہے ہیں۔ چار آدمی آگے پیچھے بندوق لے کے ٹہل رہے تو اپنے ہی خاندان والوں کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ ہوتا نہیں ہوتا۔ تو غرور اور گھمنڈ اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے 2-4 دن نماز شب پڑھ لی تو پورے بنگلور والے بے نمازی ہم ہی ایک اللہ والے ہیں، یہی گھمنڈ ہمارے اندر ہو گیا۔ صاحب ارے صاحب یہاں اتنی بے دینی پھیلی ہوئی نہ پوچھیے، ہم اکیلے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو گھمنڈ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال ہی ہو، دولت ہی ہو۔ کبھی مال غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی دولت غرور پیدا کر دیتی ہے، کبھی کثرت احباب انسان میں غرور پیدا کر دیتے ہیں، کبھی دنیا کا جاہ و جلال و اقتدار انسان میں غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی علم انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی عبادت بھی غرور پیدا کر دیتی ہے۔ بیٹھے ہیں پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہے ہیں، نماز شب واجب ہے کہ مستحب؟ کئی رکعت ہے؟ ثواب بھی لے جائیے، پیور بھی لے جائیے۔ یہاں سننے صحیح بھائی یہ طے ہوا ہے کہ سوال میں اگر کوئی صحیح جواب دے گا تو اوپر انعام رکھا ہے، ایک انعام لے کے چلے، اور یہ ڈیلی لے جاتے ہیں۔ ایک سوال پڑھو، نماز شب 8 رکعت ہے، 2 شب اور 1 بدر ملا کے واجب ہے مستحب، لیکن اتنی تاکید ہے کہ اس کی قضا میں بھی ایک ثواب ہے ادا کے مقابلے میں۔ اللہ مباحات کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اس بندے کے اوپر واجب نہیں قرار دیا تھا، پھر بھی اس کی قضا کر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور کہے میں بھوکا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے۔ نماز شب رزق کی ضامن ہے، البتہ جتنا ہے اتنا ہی سمجھیے، واجب کی بات نہیں، مستحب بھی نماز کے لیے۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ فرض کی یہ نماز شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستحب بھی نماز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ادھر سے ماں نے پکارا حسنین، علماء ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں نماز کو توڑ دو اور پہلے لگو جی کیا فرمایا آپ نے؟ یہ ہے والدین کی عظمت، یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ آپ پہاڑ پر عبادت کر رہے ہیں، ماں کو کوئی کام درپیش ہوا، ماں آئی، بیٹا 1 2 3 چند آوازیں دیں۔ اب یہاں تو یہ خط ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ماں کا دل دکھا، میں نے پال کے اس منزل تک پہنچایا ہے، میں نے پرورش کر کے اس منزل تک پہنچایا ہے، آج میری ہی بات کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ اللہ ایسا کر دے کہ بد کردار عورتیں اس پر خندہ ہو اور ہنسیں۔ ماں کہہ کے چلی گئی۔ ماں کی بددعا خدا نے کیا طریقہ اپنایا ہے قبول کرنے کا۔ پہاڑ کے اس سرے پر آبادی ہے، ایک لڑکی پہاڑ عبور کر کے اس طرف آئی، ایک چرواہے کی نظر پڑی، حسن سے فریفتہ ہوا، حدود شریعت سے تجاوز کیا، قدرت کاملہ الہی سے لطفہ منعقد ہوا۔ کچھ دن تک بات ڈٹی چھپی رہی، جب بات ظاہر ہوئی سوال شروع ہوا، یہ بچہ کس کا؟ پہاڑ کو اس پار گئی تھی کوئی مل، وہاں کون رہتا ہے؟ سوال اس عابد کے۔ اب اس نے بھی سوچا کیا کہے، کہا وہی عابد رہا۔ عام آدمی جرم کرتا ہے کم تکلیف ہوتی ہے، جب خواص جرم کرتے ہیں تو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ہماری تکلیف کرنے والا، ہم کو تکلیف کرنے والا، ہم کو برا کرنے والا، اور خود اتنا بڑا مجرم۔ بات حاکم تک پہنچی، حاکم نے کہا کہ بچہ پیدا ہونا ہے تو پھر سزا دی جائے۔ بچہ پیدا ہو گیا، ماں کی بد دعا کیا تھی؟ خدا ایسا کر دے کہ بد کردار عورتیں اس پر خندہ زن ہوں، پہلے اس کو کوچو بازار میں گھماؤ، اس کے بعد تختے دار پہ لٹکا دو۔ اب گھمایا جا رہا ہے، اتفاق سے ادھر سے گزر ہوا جدھر بد کردار عورتیں رہتی تھی، ان کو خبر ہوئی عابد پر زنا کا الزام ہے، وہ بھی اپنی چھتوں پر آئی اور
انہوں نے دیکھنا شروع کیا. اس نے جو سر اٹھایا ان عورتوں کو ہنستا ہوا دیکھا. اب بات کلک کر گئی. اماں نے جاتے وقت یہی فقرہ کہا تھا, ایسا کر دے بد کردار عورتیں اس پر خندہ زن ہو. فوراً مومن تو تھا ہی, ایک چوک ہو گئی. فوراً اس کو خیال ہوا کہ پالنے والے کیسی تیری قدرت ہے, تو نے کیسی بد دعا قبول کی ہے. اللہ کی قدرت کا احساس ہونا تھا کہ قدرت خدا کا تصور کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. سپاہیوں کو کیا پتا کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے. وہ یہ سمجھے کہ اگر پہلے سے روابط تھے نہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے کیوں, گناہ اور پختہ ہوگا. میں یہ ساری بات, میں جب اس منزل پر آتا ہوں تو یہ جملہ ضرور رک کے کہتا ہوں کہ اگر اولاد سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو بد دعا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ تکلیف بھی سب سے زیادہ ماں باپ ہی کو ہوگی جب اس کا اثر ہو. صلوات علی محمد علیہ ہر منزل آئی تختہ دار میں چڑھا دیا جائے. مست سارا منظر دیکھتی رہی, اب تک خاموش رہی, مگر اب برداشت نہیں ہو سکا. مجمع کو چیرتی ہوئی ہائی, حاکم یہ میرا بچہ ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے, یہ جرم نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ جرم ہوا وہ اقرار کر رہی, بچہ سامنے موجود, تم ماں کی محبت نہ کہہ رہے کہ یہ جملہ یہ جرم کر ہی نہیں سکتا ہے. کہ دودھ میں نے ملایا ہے, مجھ کو اپنے دودھ پر اعتماد ہے, میرا بچہ کچھ کر سکتا ہے, یہ جرم ہے. مجھے پتا ہے, میں نے بد دعا دی کہ اللہ نے قبول کر لی ہے. نہیں یقین آتا, پوچھ لو بچے سے, یہ چند دن کا بچہ کیا بولے گا. کہ اگر اللہ کو کسی کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی تو بچے کے اندر بھی کلام کی صلاحیت پیدا کر دے گا. اس لیے کہ مجھ کو پتا ہے کہ جو دعا خدا بد دعا قبول کر سکتا ہے وہ دعا بھی قبول کر سکتا ہے. ادھر حاکم نے بھی سوچا کہ چلو پوچھنے میں کیا جاتا ہے. آیا بیٹا بچے تیرا باپ کون ہے. ادھر حاکم بچے سے سوال کر رہا اور ادھر ماں نے لو لگائی. خدا کتنا کریم ہے. پرسوں کی مجلس یاد ہے نا کہ کتنی جلدی خدا اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جائے انسان. یا اللہ, ادھر ماں کی زبان سے ایک یا اللہ نکلا, ادھر قدرت کاملہ الہی سے بچہ گویا ہوا. حاکم میرا باپ یہ عابد نہیں ہے, یہ عابد بے گناہ ہے, میرا باپ فلاں جگہ اپنے جانور چلا رہا ہے. سب کا عجیب عالم ہے, بچہ بول پڑا ہے, یہ عابد بے خطا ہے. دیکھیے اس طرح کے, میں یہاں رک کر کے جملے ضرور کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کی افواہوں پر کان, پتہ نہیں حقیقت کیا ہے, اور ہم اس طرح کی باتوں کو لا کے مزید گناہگار ہو جائیں, یہ شان نہیں ہے مومن کی. پتہ نہیں حقیقت کیا ہے, پتہ نہیں سچائی کیا ہے. لہذا افواہوں پر بہت زیادہ توجہ اگر مومن ہے تو نہیں دینا چاہیے. گرفتار کر کے لایا گیا چروا, پہلے انکار کیا, جب سختی ہوئی تو کر نہیں اقرار. اب سب کو تعجب یہ کیا ہوا. حاکم بھی بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آئے بیچارے عابد کی بارگاہ میں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے خطا ہو گئی, ہم کو اور تحقیق کرنا چاہیے تھا, ہم کو اور جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس پہاڑ پر ایک عبادت خانہ بنوا دیں تاکہ آپ دل جلدی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں, کوئی آپ کی عبادت میں مخل نہ ہو, کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ کی عبادت میں. ایک مرتبہ عابد نے آواز دی, مجھ کو بھی اس پہاڑ پر رہنا ہی نہیں ہے, مجھ کو بھی اس پہاڑ پر عبادت کرنا ہی نہیں ہے, عبادت خانہ بنوا کے کیا کرو گا. پھر کہ میں جا رہا ہوں گھر, اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ بغیر ماں کے عبادت کی حیثیت کیا ہے, ماں کے ساتھ عبادت کی حیثیت کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے. دیکھو یہ دونوں ہیں, ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف, ان سے اف نہ کرنا, ان کو چھڑکنا مت. ایسی ہدایت ہماری جانب, ہمارے بزرگوں میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں,
کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو. یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم اپنی مصروفیات یا نالائقی کی بنیاد پر ان کا مطالعہ نہ کر سکیں، ورنہ کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان بزرگوں کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو. فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا. فلا تنہرهما، ان کو جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما، جب ان سے گفتگو کرنا نرم لہجے میں گفتگو کرنا. اب کیا بچا ہے؟ اس کے بعد کیا کہہ رہا قرآن؟ واخفض لهما، جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا، اور اس ذلت میں رحمت و محبت ٹپک رہنا. پہلے والے سب تو کہہ دیا، اب یہ شانہ جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذلت کے ساتھ. بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے خدا دلی رحمت فرمائے. دیکھیے ہوتا یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں نہ بطور ایک سوال پڑھ رہا ہوں. بس دیکھیے ہوتا یہ، کل ایک صاحب آئے تو میں نے یوں ہی آتا کہ کیا عمر ہوگی؟ پیسے قریب ہوں گے آپ؟ کہ نہیں مول صاحب 73 سال. نہیں مول صاحب آپ، میں 73 سال. تو اگر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تو 4-6 سال کے بعد یہ ہوگا کہ باپ بیٹے بھائی بھائی نظر آئیں گے. یہاں نہ ہو، لکھنؤ میں کم از کم میں جانتا ہوں ایک آدمی ہوتا ہی ہے ساخت کے اعتبار سے. باپ پرانے زمانے کا آدمی ہے، دبلی پتلی کاٹھی کا آدمی ہے، نہ داڑھی رکھنے کا عادی ہے نہ مونچھیں رکھنے کا عادی ہے. جو کچھ تھوڑے سے بال بچے ہیں سر میں اس میں خضاب کر لیتا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ اچھی اس میں دیہات میں رہے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہریالی ہمیشہ دیکھی، چشمہ بھی نہیں لگاتے. اس کے مقابلے میں بیٹا موٹے جسم کا تھا، اتنا پرفیوم استعمال کیا کہ داڑھی بھی سفید ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے. اتنا مطالعہ کیا کہ آنکھوں پر موٹا چشمہ لگا دیا گیا. اب دونوں کو اکٹھا کیجئے، یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ یہ دونوں بھائی ہیں کہ دونوں باپ بیٹے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے، ایسی نیک اور قاعدے کی بہویں آئیں، ایسی ساس اماں کی خدمت شروع کی کہ ان کی صحت اور بنتی چلی گئی. ایک بیٹی تھی، ایسی شادی ہوئی کہ وہ لے جا کے جو بمبئی میں ایک سی کھولی میں اس نے رکھا. 2 سال کے بعد بیچاری جو پلٹ کے آئی تو ایسی کھان پان ہو چکی ہے کہ وہ اماں کی بھی اماں لگنے لگی. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں ماں بیٹی ہیں یا دونوں بہنیں ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کبھی کبھی ساخت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے کہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں باپ کون ہے، اس میں بیٹا کون ہے، اس میں ماں کون ہے، اس میں بیٹی کون ہے. قرآن آواز دے رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو. پڑھنے والے یہ تو کہ اگر کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگ تمہارے رشتے کو نہ جانتے ہو، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہارا عمل بتلا دے، یہ باپ معلوم ہوتا ہے، یہ بیٹا معلوم ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہماری والدہ ہے، تمہیں کسی سے بتانا نہ پڑے کہ یہ ہمارے باپ ہیں. کہا آپ سے ملی ہمارے والد صاحب کو تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، آپ کے بتانے سے پہلے صبح ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کے والد صاحب. کیسے پتا چلا؟ کپوری ابا کبا کے ساتھ دیکھا لوٹا لیے چلے جا رہے آگے ان کے یہاں باتھ روم میں رکھنے کے لیے، تو باپ کے علاوہ اور کس کے ساتھ آدمی کرے. قرآن اس منزل پر اولاد کو پہنچانا چاہتا ہے کہ تم اپنے عمل سے ثابت کرو کہ میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں. کسی سے زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھو. اور یہ سب کرنے کے بعد کبھی یہ خبر پیدا نہ ہونے پائے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے ماں کا حق ادا کر. اس لیے کہ آج جو کچھ ہو تم اسی ماں کی بدولت ہو، آج جو کچھ تم ہو اسی باپ کی بدولت ہو. کربلا کے میدان میں آئیے کیسی کیسی مائیں گزری ہیں. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں آئیے اور کیسی تربیت ہے اہل بیت کی. ہم ایک مدت سے فرض
باوجود شادی کے 3 سال بعد کہتے ہیں ہمیں چھٹکارا چاہیے، ہمارا مزاج تیاری نہیں کرتا. اور وہ کیسا تھا؟ کل 17 دن ہوا ہے مسلمان ہوئے. پتہ ہے کتنی جلدی اہل بیت کی تعلیمات نے اثر کیا ہے. کل 17 دن ہوا ہے مسلمان ہوئے. قمر کا بیٹا وہب اور وہب کی زوجہ. آپ دیکھیے تو کربلا میں ماؤں کا کردار کیا ہے. زہیر و سعید کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں کہ اس میں جناب سعید کوفے کے رہنے والے تھے. ایک دن سعید کی ماں سامان لینے کے لیے بازار میں نکلی. وہاں اندازہ ہوا لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے. واپس آئے، بیٹے کو بلایا، بیٹا میرے مولا کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے، میرے آقا کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے. بیٹا کیا تو میرے مولا کی مدد نہیں کرے گا؟ میری ہمت، میں ماں کے حکم سے سرتابی کروں؟ اب ماں سمجھا رہی ہے، بیٹا اس طرح سے نکل کے جاؤ کہ تمہاری زوجہ کو پتہ نہ چلنے پائے تم کہاں جا رہے ہو. اتنے میں دروازہ کھلا، زوجہ داخل ہو گئی. ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے ماں کو دیکھا، دونوں خاموش. کیا ہوا؟ ماں بیٹے چپ کیوں ہو گئے؟ میں ان بیویوں میں نہیں ہوں جو حسین کی نصرت سے روپوش ہو. پھر کہ میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ سعید تم سفر پہ جا رہے ہو، تم کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، تم کو مال کی ضرورت ہوگی. اے سعید یہ میرے زیورات لو، جاؤ حسین کی نصرت کرو. اللہ اکبر. امام حسین سلام اللہ علیہ یہ وہی زہیر اور سعید ہے. آپ کہیں گزریے، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے. اور میں اکثر یہ فقرہ کہتا ہوں، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، ہر بات حدیث میں نہیں ہوتی. کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے. آدمی کچھ غور کرے اس منزل پر ہوتے تو ہمارا کیا عالم ہوتا. آپ گزریے کسی بازار سے اور اچانک پتھراؤ ہو جائے اور نظر آیا کہ وہ پتھر آ رہا ہے، لگنے والا ہے مجھ کو. اس وقت آدمی نہ بھائی دیکھے گا، نہ باپ دیکھے گا، نہ بیٹا دیکھے گا. اپنا سر جھکائے گا کہ میں بچہ ہوں، جا کے لگ کس کو رہا ہے اس سے پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ دونوں بزرگوار، اللہ اکبر، حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے اپنے سینوں پر تیر روک رہے ہیں. مقابلہ کر سکتا کوئی ان کا؟ حسین حبیب کے ساتھ چلے. مسلم اپنے اوسجا کے سرانے پہنچے. حبیب نے ایک جملہ کہا، مسلم جہاں تم جا رہے ہو میں بھی وہیں آ رہا ہوں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ کچھ زندہ رہو گے تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرتے جاؤ. مسلم ابن اوسجا کا بیٹا بھی ہے کربلا میں، بیوی بھی ہے کربلا میں، کر سکتے تھے وصیت نہ زوجہ اور بیٹے کے لیے. مگر علماء ہمارے فرماتے ہیں، اشارہ کیا اسی کا لہٰذا وصیت ہے مگر ان کے لیے وصیت ہے. یعنی شاید مطلب یہ ہے کہ حبیب مرتے مر جانا مگر دامن امام سے ہاتھ الگ نہ ہونے پائے. واپس آ رہے تھے کہ کہتے ہیں اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا. ماں جہاں چاہے پہنچا دے اپنی اولاد کو. خیمے کا پردہ اٹھا. 13-12 برس کا بچہ کا، علماء ہمارے فرماتے ہیں اتنا کم سن بچہ تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ جو کمر میں تلوار لگی ہوئی تھی، جب یہ بچہ بھاگتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا تھا تو زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی وہ تلوار. امام کی نظر پڑ گئی، امام کا دل بھر آیا. اب یہ وقت آ گیا، بچے کو بلاؤ. بچہ آیا. تم کس کے فرزند ہو؟ بقول ہمارے استاد کے فرماتے ہیں کاش بچہ یہ کہہ دیتا کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید امام کو اتنی اذیت نہ ہوتی. گھور کے مرتبہ باپ کے لاشے کو دیکھا. مولا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. امام نے فرمایا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے. ایک مرتبہ سر اٹھایا، امام کو دیکھا، جی میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم کافی ہے. اور یہ امامہ سر پہ امائی میں تو باندھا ہے، یہ تلوار کمر میں امائی نے تو لگائی ہے، یہ میدان میں سجا کے امائی نے تو بھیجا ہے. ادھر بیٹا جواب دے رہا تھا، ادھر پس خیمہ سے ماں کی آواز آ رہی
بھی مسلم ہوئے اس نے کوفے کے رہنے والے تھا. ایک عمر گزری ہے ان کی دعا اور عبادت میں. مگر یہ تو کل 17 دن ہوا ہے ان کو مسلمان ہوئے. وحب کی ماں وحب کی زوجہ. ایک وقت وہ آیا کہ جب ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کے حسین پر اپنی جان قربان کرتا. وحب جانا چاہتے ہیں. بیوی نے دامن تھام لیا. کہا جا رہا ہوں شہادت کے لیے. کہا تم تو جا رہے ہو, میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ کہنے والا کچھ کہتا ہے, سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے. تم تو جا رہا ہو, میرا کیا ہوگا؟ وحب نے نگاہ اٹھائی, حسین کے خیموں کی طرف دیکھا. کہیں بیویوں کو دیکھ رہے, خیموں کو دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں. کہا جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی حال تمہارا بھی ہوگا. کہا وحب میں اس دنیاوی زندگی کی بات نہیں کر رہی ہوں. کہا پھر؟ کہا تم تو شہید ہو کے بہشت میں چلے جاؤ گے, میرا کیا ہوگا؟ میں اس وقت تک تم کو نہیں جانے دوں گی جب تک حسین کے سامنے چل کے یہ وعدہ نہیں کر لو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے جنت میں نہیں جاؤ گے. آئے, حسین کے سامنے وعدہ ہوا. وحب میدان میں گئے. جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر کے پلٹے ہیں. باپ برداشت کر لے تو کر بھی لے, ماں معمولی سی پھانس بھی اولاد کی برداشت نہیں کر سکتی ہے. پورا جسم زخموں سے چور ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وحب کی ماں ایک ایک زخم کو دیکھتی. میرے بیٹے کو یہاں بھی تیر لگا, ارے میرے بیٹے کو یہاں بھی زخم لگا, میرے بیٹے کو یہاں بھی خون نکلا. یہی تو ہونا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ اکبر, ماں کا جواب کیا ہے؟ اماں راضی ہوئی کہ جب تک سروتر میں جدائی نہ دیکھ لوں گی تب تک میں راضی نہیں ہو سکتی. وحب پھر میدان میں آئے. لوٹتے لوٹتے گھوڑے سے گرے. ایک شقی آگے بڑھا. سروتر میں جدائی کا پڑھنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. تو ایک ماں کے جگر سے پوچھے کہ ماں کے دل پر کیا گزر جانی چاہیے تھی. کسی شقی نے سر اٹھا کے ماں کی طرف بھیجا. اب تو ماں کو بلکنا چاہیے تھا, اب تو ماں کو تڑپنا چاہیے تھا, اب تو ماں کو رونا چاہیے تھا, اب تو ماں کو بیٹے کے بوسے لینا چاہیے تھا. لیکن بزرگوں کا فرمانا کیا ہے کہ ایک مرتبہ لیا, شاباش میرے لال, زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا. یہ کہہ کر کے پھر دشمنوں کی طرف پھینک دیا. جو دے دیتے ہیں خدا میں اسے واپس نہیں لیتے. یہ تو رہا قمر کا حال. آخر کلام میں وحب کی زوجہ کا لحاظ سنتے چلیے اور کہتے ہیں کربلا میں وحب کے بازو بھی قلم ہو گئے تھے. اتنے میں وحب نے کیا دیکھا, ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے زوجہ چلی آ رہی ہے. آگے بڑھے, زوجہ سے پوچھا تم کہاں چلی آئی ہو؟ کہ مولا کی طرف سے جہاد کرنے آئی ہوں, حسین کی نصرت کے لیے آئی ہوں. کہا ابھی میں آ رہا تھا تو تم نے میرا دامن تھام دیا تھا, اب کیا ہوا کہ تم خود چلی آئی ہو؟ وحب کی زوجہ نے کہا وحب جس وقت تمہیں روکا تھا پتا نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے, میرا آقا اتنا. کہا اب کیا ہوا؟ کہ میں اپنے خیمے میں تھی, آواز آئی حل من ناصر الینصرنی, حل من مغیث یغیثنی, میری کوئی مدد کرنے والا ہے, میری کوئی نصرت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بازو تو تھے نہیں. وحب نے دونوں دانتوں کے درمیان زوجہ کی ردا دبائی, چاہتے کھینچتے ہوئے لے کر کے خیمے تک آئے. جب زوجہ نہ تیار ہوئی تو دانتوں سے ردا کو چھوڑا, روک دیا خیمے کا. مولا سب برداشت ہے, ناموس کا نکلنا برداشت نہیں ہے. میرے آقا آؤ, میری زوجہ کو میرے خیمے تک پہنچا دو. اب سر دیوار سے ٹکرانے کا مقام ہے کہ نہیں ہے. وحب اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت, کاش ہو کے 11 محرم کے بعد دیکھتے نبی کی نواسیاں, فاطمہ کی بیٹیاں کربلا سے کوفے سے شام تیار بغیر پھرائی جا رہی ہے. منادی ندا دے رہا یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن
صل على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے حسینی کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ ہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. جو بیمار ہیں خدا بحق حسین، بحق امام سجاد تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. ایجو صاحب کی عزیزہ بہت علیل ہے، بیچارے حیدرآباد میں ہیں، ان کا بھی فون آیا ہے کہ دعا کروا دیجیے. خدا اس مومنہ کو بھی جلد از جلد صحت کاملہ عنایت فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تحجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. اللہم تقبل منا ومن الجميع.